اب خواتین و حضرات، لندن میں پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا، جس پر پرچم کشائی کی تقریب جو ہے منعقد کی گئی تھی۔ لندن کے مختلف ٹاؤن ہالوں میں، کمیونٹی سینٹرز میں پروگرامز بھی منعقد ہوئے۔ ABN نیوز کے نمائندے ہیں چودھری تبریز، ان سے جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو یوم آزادی کو کیسے مناتے ہیں۔ جی تبریز، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کا یوم آزادی پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہر سال بڑے جوش و جذبے اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ 14 اگست والے دن مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہاں پر آج مرکزی جو تقریب ہے پرچم کشائی کی، وہ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں منعقد ہوئی۔ اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مختلف تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں کبڈی میچ بھی کرائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ٹاؤنز ہالز ہیں اس میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت جو اوورسیز بزنس کمیونٹی ہے ان کی بڑی تقریب اس وقت ایسٹ لندن میں آج منعقد ہوئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ انٹرنیشنل بزنس کارپوریشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب رضوان صاحب، آپ صدر ہیں اور آپ ہر سال اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا تھیم ہے کہ آپ اسپیشلی 14 اگست کو بڑی دھوم دھام سے، بڑی شان و شوکت سے اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کو یاد کرنا، پاکستان کے بارے میں بات کرنی، پاکستان کے فنکشن کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے۔ بہت پاکستانیوں کے بارے میں جو ایک پوری دنیا میں ایک رائے ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پورا امن قوم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آزادی کے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں آزادی لے کے دی تھی، اس وطن کا خیال بھی کریں اور اس کو پوری دنیا میں بتائیں کہ یہ آسان کام نہیں تھا جو ہمارے بزرگوں نے کیا۔ حسن صاحب، آپ اس جو تنظیم ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان ہاؤس بنا رکھا ہے، آپ مختلف تقریبات کرتے ہیں، لوگوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، تو بتائیے گا کہ آج کی جو آپ نے تقریب منعقد کی ہے اس میں مختلف لوگوں کی خدمات کو آپ نے ریکگنائز کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج 14 اگست کا دن ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ ہمارے جو بزرگوں نے قربانیاں دے کے ملک ہمارے لیے حاصل کیا تھا، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان قربانیوں کو۔ اور دیار غار میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کی جو پاکستان کی یاد ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو پاکستانی رہتے ہیں، جو یہاں پہ آ کے محنت کرتے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسی تقریبات پر ہزاروں پاؤنڈ خرچ آتے ہیں، اور خاص کر کے لندن جو کیپٹل ہے برطانیہ کا، یہ کوئی سستا شہر نہیں ہے، تو کس طریقے سے ان اخراجات کو آپ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو اپنی تنظیم ہے وہ سارے دوست مل کے اسپانسر کرتے ہیں اس ایونٹ کو، اور سال میں 3-4 ایونٹ اس طرح کے کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے، تو اس کے بعد ایک اگلا 2 ہفتے بعد ایک اور ایونٹ آ رہا ہے جس میں ٹورنامنٹ ہوگا۔ تو یہ ہم مل کے سارے اپنے اپنے جتنا جس کی جیب اجازت دیتی ہے وہ حصہ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، یہ کہنا ہے رضوان سلریا صاحب کا۔ ان کا تھوڑا امتیاز یہ ہے جی کہ لوگوں کو دیار غیر میں اکٹھا کرتے ہیں، اور خاص کر کے اس دن کو جب ہم سب کو ایک میسج دینا چاہیے کہ ہم ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہے، اور یہ زندہ مثال قائم کرتے ہیں چودھری رضوان سلریا اور آسم۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی جی تقریبات بہت شکریہ، بہت شکریہ تبریز۔ اور